بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دلبر پیا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 1۔ انتباہ: ناول میں پیش آنے والے تمام واقعات اور سینز فرضی ہیں، کسی بھی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہے۔ طوبیٰ، وہ جو کبوتروں کے ساتھ خود بھی غٹرغوں کرنے میں مشغول تھی، ماں کی آواز پر چونکی، پھر مسکرائی۔ جی ممی، وہیں سے ہانک لگاتی وہ خوشی سے ہاتھ میں پکڑے کبوتر کو آسمان کی جانب اٹھاتی ہوا میں آزاد کر گئی، اور پھر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس قدر حسین تھی کہ محبت سے لبریز آنکھوں کے جھروکوں سے دیکھتا وہ شخص کچھ لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ سانولی رنگت، متناسب قد کاٹ، ڈارک براؤن گھنے چمکیلے بال، جنہیں وہ ہمیشہ بل دے کر چوٹی میں باندھ کر رکھتی تھی، غزالی آنکھیں، تیکھے نین، نقش اور اٹھی ہوئی مغرور ناک، جو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار ملنے کے باعث ہمیشہ چڑھائے ہی رکھتی تھی۔ اس کا ملکوتی حسن خود میں اس قدر مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو دیکھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ طوبیٰ بیٹے، صبح سے شام ہونے کو آئی ہے، آپ نیچے کب آئیں گی؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پہلی سیڑھی سے ہی ہانک لگانے کے انداز میں پوچھا تھا۔ ہم بس آ ہی رہے تھے ممی۔ وہ کبوتروں کو چھت پر دانہ چگتا دیکھ اپنا کاٹن کا غرارہ سنبھالتی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی تھی۔ جی ممی، آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ وہ سیدھی کچن میں ہی چلی آئی تھی۔ ندرت بیگم نے اپنی لاڈلی کو خشمگین نگاہوں سے دیکھ گھورا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بچے؟ سارا دن چھت پر گزارنا کیا اچھی لڑکیوں کو زیب دیتا ہے؟ وہ خفا ہوئی تو وہ لاڈ سے باہیں گلے میں ڈال گئی۔ اف ہماری پیاری ممی، ہم کیا کریں؟ اوپر چھت پر ہمارا پہلا پیار ہمارے کبوتر رہتے ہیں، تو ہم بھلا ان سے کیسے غفلت برت سکتے ہیں؟ ہم انہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ماں کے گال پر بوسہ دیتی وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ گھر میں آپ کے تایازاد کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، مگر آپ ہیں کہ اپنی ہی دنیا میں مگر رہتی ہیں۔ وہ ذرا خفگی سے بولی، تایازاد کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں مما، ہماری شادی کی نہیں۔ اس نے شرارت سے لب دبائے تھے۔ آپ کے بھی ہم جلد ہاتھ پیلے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ مانی خیزی سے بولی تھی۔ لیکن ہم تو ابھی اپنے بچوں کی شادی کریں گے۔ اس کا اشارہ اپنی بلی کی طرف تھا۔ ماں کی بات کو ہمیشہ کی طرح ہوا میں اڑایا گیا تھا۔ ہمیں آپ کے شوق کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ روز میں آپ کے بابا کے جاننے والے بھوپال سے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ جن کا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے تعصفی انداز میں اپنی نازوں پلی بیٹی کو دیکھا تھا۔ ہمیں شادی نہیں کرنی ممی، وہ روٹھی سی منہ پسور کر گویا ہوئی۔ شادی تو ہر لڑکی کو کرنی پڑتی ہے گڑیا رانی، نوابوں کی بیٹی ہو یا راجا مہاراجاؤں کی۔ لڑکی کو ایک نہ ایک دن رخصت ہو کر اپنے پیادے جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو صدیوں پرانی پرمپرا ہے، بھلا آپ کیسے دامن بچا سکتی ہیں؟ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی نازوں پلی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو دیکھا تھا، جس کی غزالی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں نا ممی، ہم کبھی آپ کے بغیر اکیلے کہیں نہیں گئے۔ اب ہم بھلا کسی دوسرے شہر کیسے ودا ہو کر جا سکتے ہیں؟ وہ پل میں روحان سی ہو گئی تھی۔ اف گڑیا، توبہ ہے، ابھی رشتے والے آ رہے ہیں، ہم آپ کو ودا نہیں کر رہے، رخصتی میں ابھی بہت وقت باقی ہے۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں گویا ہوتی اب کرسی سنبھال کر سل بٹے سے مسالہ پیسنے بیٹھ گئی تھی۔ ہماری رستی کہاں ہے؟ اسے ایک دم ہی اپنی لاڈو کی یاد آئی تھی۔ ابھی تو یہیں تھی، شاید آپ کو دیکھ کر ناراض ہو کر کہیں جا چھپی ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ ضبط کی تو وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی رستی کی تلاش میں ادھر سے ادھر نگاہیں گھماتی کچن سے نکل آئی تھی۔ لکھنؤ شہر میں واقع لطیف انٹرنیشنل کی شیشے کی پرشکوہ عمارت کے عین سامنے نیو ماڈل چمچماتی کار کے رکتے ہی باوردی گارڈز نے آگے بڑھ کر ایک لمحے میں اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تھا، جو برانڈڈ شوز میں قید پاؤں باہر رکھتا کوٹ جھٹک کر باہر آیا تھا۔ چشمے کے پار سے چمکتی سبز نگاہیں اٹھا کر بلڈنگ کو دیکھا، وہ تفاخر سے مسکرایا، کیونکہ اب یہ بزنس محض اس کی پراپرٹی تھا۔ گڈ مارننگ سر، اس کے لیے گلاس ڈور کھولتے گارڈز نے جھٹ وش کیا تھا۔
تو اس کمپنی کا نیا CEO تھا، اور یہ تو سبھی جانتے تھے کہ یہ شخص کس قدر انا پرست اور مغرور تھا۔ وہ جیسے جیسے مضبوط قدم اٹھاتا جا رہا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دراز قد، بھرپور توانا چوڑا سینہ، سنجیدہ چہرہ، کشادہ پیشانی، سبز رنگ آنکھیں اور مغرور ناک، جبکہ عنابی لب سختی سے بھینس رکھے تھے۔ مسٹرڈ رنگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس سنجیدے چہرے پر نرم تاثرات سجائے آج وہ معمول کے برخلاف حد سے زیادہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا، وگرنہ ہر وقت چہرے پر ایک اضطراب سا قائم رہتا تھا۔ براؤن شیڈڈ بالوں کو آڑی مانگ نکال کر پیچھے کو سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ ناک پٹی کا چشمہ اس کی پرسنالٹی میں 4 چاند لگا رہا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر لینسز کا یوز ہی کرتا تھا۔ گڈ مارننگ سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ آفس ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا کہ ایک نازک آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی، ساتھ ہی چہرہ واضح ہوا تھا۔ وجیح چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجائے سر کو خم دے کر اس کا وش قبول کیا تھا۔ آپ کا US کا ٹرپ کیسا رہا؟ یہ گوری اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، جو کوٹ سٹینڈ پر کوٹ ڈالتے موسیٰ کو اپنی مخصوص چیئر کی جانب جاتا دیکھ پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ سوالیہ گویا ہوئی۔ اٹ واز گڈ۔ آپ بتائیے، میری غیر موجودگی میں آفس میں سب ٹھیک رہا؟ وہ کفس کو اٹھا کر موڑتا مصروف سا بولا تھا۔ یس سر، سب ٹھیک رہا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ابراہیم سر نے کچھ ڈیلز فائنل کی ہیں، ان سب کانٹریکٹس کی ڈیٹیل ان فائلز میں موجود ہے۔ اس نے ٹیبل پر موجود فائلز کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کی چوڑی پیشانی پر سینکڑوں بل سمٹے ہوئے تھے۔ اوکے، تھینک یو گوری۔ آپ ایک کام کیجیے، میرے لیے ایک کپ کافی منگوا دیجیے۔ اوکے سر۔ گوری اس کے حکم کی تکمیل میں فوری کیبن سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ وہ ریسیور اٹھاتا نہ جانے کسی کیا سمجھا بجھا رہا تھا۔ پاکستان۔ یہ منظر ہے کراچی میں واقع حیدرآباد کالونی کے عالم ولا کا، جہاں بختیار حسن اس عمر میں بھی سر جھکائے اپنی ماں کی جھڑکیاں سننے میں مصروف تھے، جو گھٹنوں تک آدھی قمیض پر علی گڑھ کا پاجامہ پہنے اس عمر میں بھی خاصی چاقو چوبند تھی۔ نا، میں کہتی ہوں بختیار عالم، کب کرو گے شادی؟ کیا کسی حور پری کے جنم کا انتظار کر رہے ہو؟ منیسا بیگم نے پان دان سے ایک تیز چونے کا پان لگا کر منہ میں رکھتے نخوت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا شادی کرنا ضروری ہے اماں جان؟ وہ ہمیشہ کی طرح کمزور سے لہجے میں بولے تھے۔ نا، تو کیا ساری عمر یوں ہی کنوارا رہنے کا ارادہ ہے؟ آدھی عمر تو تم نے یوں ہی گزار دی ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے نخوت بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اماں جان، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، بہت کمزور سے لہجے میں نفی کی گئی تھی۔ ساتھ میں آج بھی وہی ٹھہراؤ تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ بس میں نے کہہ دیا، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، اب جو ہے سو ہے، اسی کے ساتھ نبھا کرنا ہوگا۔ انہوں نے گویا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ مجھے مجبور نہ کریں، میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لاچار سے لہجے میں بولتے کمرے سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ منیسا بیگم پرسوچ سی جوان بیٹی کی پشت تکتی رہ گئی تھی، جو اب بڑھاپے کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کا پہل پہلوٹی کا لاڈلا بیٹا تھا، مگر اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی، جس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ چھوٹے بھائیوں کی اولادیں بھی جوان ہو گئی تھیں۔ رسٹی، وہ جو اپنی دھن میں مگن سی آنگن میں چلی آئی تھی کہ وہاں موجود رسٹی کو ایک کونے میں سکڑا سمٹا بیٹھا دیکھ دوڑ کر نزدیک گئی تھی۔ کیا ہوا میری کیٹی کو؟ اس نے جھٹ گود میں اٹھایا تھا۔ چلو آؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں، اب ہمارے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں مگن باتیں کرتی جا رہی تھی، جبکہ 2 قابل نگاہیں تھیں جو ان دونوں پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ آنگن کے ستون کی آڑ میں کھڑا آج پہلی بار اسے قدرے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ سندریا، یہ پہلا لفظ تھا جو اس حسنارا کو دیکھ ذہن میں مچل اٹھا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی اس لڑکی میں کہ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس کی ذات سے پیچھا ہی نہیں چھڑا سک رہا تھا، جو حواسوں پر سوار ہو کر رہ گئی تھی۔ کراچی سن 1990۔ میسا، وہ جو یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں کھڑی گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی، کسی پکار پر چونک گئی تھی۔ جی؟ وہ حیرانگی سے پلٹی۔
جہاں سامنے ہی وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ کیا آپ 2 منٹ کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ وہی نرم ٹھہرا ہوا لہجہ۔ میں غڑب سے ایک اور گول گپا منہ میں رکھتے تعجب سے استفسار کیا۔ جی آپ۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ اس سے بمشکل ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ ویسے میری سماعتیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں بہت اچھے سے آپ کی بات سن اور سمجھ سکتی ہوں۔ آپ بولتے جائیں، میں کانوں سے سن رہی ہوں۔ مسلسل گول گپوں سے انصاف کرتے اب اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ یہاں بات نہیں ہو سکے گی، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس سے بیچ کی راہ نکالی۔ بیٹھ کر؟ اس دھوپ میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر آ رہی؟ یہیں اس پیڑ کے سائے میں کھڑے ہو کر بات کرنی ہے تو جلدی کریں، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ اب اس نے عجلت میں کہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں میسا، ہم بعد میں بات کر لیں گے، آپ کلاس لینے جائیں۔ وہ قدم پیچھے ہٹا گیا تھا جبکہ نگاہیں ہنوز جھکا رکھی تھی۔ کیوں، آپ کو کلاس نہیں لینی کیا؟ بیگ سے پیسے نکال کر گول گپے والے انکل کو تھماتی وہ ذرا حیرانگی سے بولی تھی۔ لینی ہے؟ اب چلیں، میں بھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ اتنا بول کر وہاں سے پلٹ آئے تھے جبکہ میسا کندھے اچکاتی اپنے جون میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ توبہ بچے، یہاں آئیے گا۔ وہ جو بالوں کی بل والی چوٹی باندھے پورے گھر میں اپنی بلی کے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی، اپنے تایاسات کی آواز پر ٹھہری جس کی شادی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ جی بھائی جان، وہ لاپرواہی سے بولتی قریب آئی جبکہ تخت پر بیٹھے شخص نے اسے دیکھ بمشکل نگاہوں پر پہرے بٹھائے تھے۔ یار، میرے غریب دوست کے لیے ذرا چائے تو بنا دو، گھر میں سب مصروف ہیں۔ اسے ذرا التجائیہ انداز میں کہا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ گھر بھر کی لاڈلی اکلوتی لڑکی تھی اور اس کے چچا اپنی نازک سی بیٹی کو ہرگز بھی کچن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر۔ اس نے جھٹ اپنی شرط رکھی۔ اچھا بولو۔ ذیشان نے منہ بسورا تھا۔ آپ کو میرے کبوتروں کے لیے ایک نیا پنجرا بنوا کر دینا ہوگا۔ بولے منظور ہے؟ اس نے ہاتھ سامنے کیا۔ اتنی مہنگی چائے؟ وہ اپنی ہی بولنے میں مگن تھی جبکہ مقابل آڑ میں بیٹھے شخص کی نگاہیں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جی بالکل، جلدی سے بتائیں، شرط منظور ہے؟ اسے سوالیہ پوچھا۔ ارے منظور ہے میری ماں، جا کر چائے بنا دو جلدی سے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور اس کی ہنسی اس قدر دل فریب تھی کہ وہ نگاہیں نہیں ہٹا سکا تھا۔ موسیٰ، آپ جا کہاں رہے ہیں بیٹا جی؟ ابھی تو آپ US سے واپس آئے تھے اور اب دوبارہ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ قمر صاحب نے متعجب انداز میں اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کہا۔ وہ 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ ساتھ جوان پوتی پوتوں کے دادا بھی تھے، مگر اس عمر میں بھی وہ خاصے چاق و چوبند اور ایکٹیو تھے۔ آج بھی قمر صاحب کی اجازت کے بغیر لطیف مینشن میں پتہ نہیں ہل سکتا تھا، مگر سالوں پہلے ان کے بیٹے کی بغاوت نے اس گھر کا شرازہ ضرور بکھیر دیا تھا۔ میرے آنے یا جانے سے بھلا کسی کو کیا فرق پڑتا ہے گرینڈ پا؟ وہ استہزائیہ مسکرایا جبکہ وہ جو کھلے ڈلے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھے ذرا تھکے سے انداز میں بیٹھ کے پیرہانے رکھے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ فرق پڑتا ہے بچے، مجھے فرق پڑتا ہے، ہم سب کو پڑتا ہے، تمہارے والدین۔ وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ وہ انہیں خاموش کرا گیا۔ پلیز۔ وہ پوتے کے ماتھے پر ابھرتی ناگواری کی شکنیں دیکھ خاموش ہو گئے تھے جبکہ وہ ڈریسنگ روم سے کمرے کے چکر کاٹتا اپنی پیکنگ میں مشغول ہو گیا تھا۔ یہ ناراضی کب تک قائم رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ابرو چکاتے سوال کیا تھا۔ ناراضی تو نہ کہیں، اس اختلاف کہتے ہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ خیر، جا کہاں رہے ہو؟ اس بار انہوں نے سوالیہ پوچھا۔ اپنے دوست کے گھر، اس نے مختصراً کہا۔ دوست؟ وہ ذرا حیران ہوئے۔ جی، اسکول فرینڈ ہے میرا، سالوں بعد ملاقات ہوئی ہے اور اب اس کی شادی ہے جس میں شراکت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے مختصراً کہتے بات ختم کی تھی۔ اچھا، کہاں ہوتا ہے ویسے یہ دوست؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ بہار۔ وہ ایک لفظی جواب دیتا خاموش ہو گیا جبکہ ہاتھ تیزی سے سوٹ کیس میں اپنا ضروری سامان بھرنے میں مصروف تھے۔ کب تک واپسی ہے؟ وہ اداس ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں،
وہی گول مول جواب۔ کیا آپ کو اب ہمارا بھی بات کرنا پسند نہیں رہا؟ وہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک آپ ہی ہیں جن کی میں ہر بات سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو اس گھر کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھوں۔ اس بار وہ لہجے کی ناگواری چھپا نہیں سکا تھا۔ خیر سے جائیں اور پہنچ کر ہمیں کال لازمی کر دیجیے گا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ موسیٰ سر جھٹکتا اپنی سندریا کی حرکتیں یاد کر دل سے مسکرایا تھا۔ وہ اب بے مقصد بھی مسکرانے لگا تھا۔ میری معصوم سندریا۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں میچتے ہی نگاہوں کے سامنے اس کا دل کا چہرہ گھوم گیا تھا جو پچھلے 1 ماہ میں اسے اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ وہ ایسے واپسی پر سیدھا ذیشان کی شادی پر بہار نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ سب سے مل کر واپس آنے کا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس آ بھی گیا تو اس کا دل تو وہیں کہیں رہ جائے گا۔ 3 دن کے لیے جانے والا وہاں پورا 1 ماہ گزار کر واپس آیا تھا۔ مقصد بس اس کے چہرے کا دیدار کرنا تھا۔ ہم جلد ساتھ ہو گی میری جان۔ اس بار تکیے کو سینے میں بھینچتا وہ کسی ضدی بچے کی طرح سوچتا آنکھیں مون گیا۔ توبہ بچے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی روٹین کے عین مطابق پہلے کبوتروں کا دانہ ڈالتی، اب اپنی بلی کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف تھی کہ پیچھے سے ابھرتی ذیشان کی آواز پر چونکی۔ کچھ نہیں بھائی، آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے باقاعدہ رخ موڑ کر دیکھا۔ اس ہفتے میں شادی تھی، گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا اور ابھی تک مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ کام تو تھا، ذرا یہ موسیٰ کا سامان تو کسی ملازم کی ہمراہی میں گیسٹ روم تک پہنچوا دو۔ طوبیٰ نے ذرا اچک کر پیچھے دیکھا، جہاں وہی غریب آدمی اپنی غریب صورت لیے کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے کام میں خلل پڑ جانے پر منہ بسورا تھا۔ چل موسیٰ، میں تجھے باقی سب دوستوں سے بھی ملواتا ہوں۔ وہ مغرور انا پرست موسیٰ گویا اپنی سندریا کے سامنے آ جانے پر کہیں کھو سا جاتا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ جو ٹرانس کسی کیفیت میں مطلع اسے دیکھنے میں محو تھا چونک کر ہوش میں آیا۔ پتہ نہیں ہر وقت مجھے کیوں گھورتے رہتے ہیں۔ ان کی ہری کنچے جیسی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت تو میری رستی کی سبز آنکھیں ہیں۔ موسیٰ کی آنکھوں میں جگمگاتے جذبات سے لاپرواہ اس نے اپنا ہی قیاس لڑایا تھا۔ چل طوبیٰ، اس غریب آدمی کا سوٹ کیس گیسٹ روم میں پہنچوا دے۔ اتنا بڑا کپڑوں کا بیگ تو ایسے لائے ہیں جیسے یہاں سال بھر رکنے کا ارادہ ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اوپری منزل کی جانب بڑھی تھی۔ چچا، بختیار حسن جو کسی بھولی بسری آدمی کو ہاتھ میں پکڑی لیڈیز واچ دیکھ رہے تھے ایک دم چونکے۔ جی بیٹا۔ انہوں نے نامحسوس انداز میں ہاتھ پیچھے کو کر لیا تھا۔ یار یہ کیا آپ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں؟ اس نے ذرا ناراضگی سے کہا تھا۔ مجھے تو کسی لڑکی کا چکر لگتا ہے نا چچا؟ کشمالہ نے ذرا شرارتی لہجے میں کہتے چچا کی ٹانگ کھینچی۔ ویسے تو وہ رشتے میں ان کے تایا کے رتبے پر فائز تھا، مگر شادی نہ ہونے کے باعث سبھی بچے چچا ہی پکارتے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، بس ویسے ہی۔ تم بتاؤ لاریب، کیا بات ہے؟ بختیار صاحب بھتیجے کی جانب متوجہ ہوئے۔ بات یہ ہے چچا کہ بابا نے کہا ہے کہ آپ آفس کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے گھما پھرا کر سوال کیا تھا۔ آفس؟ بس یار آج کل ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے گدی سے ہلا کر بہانہ تراشا۔ عمر کا تقاضا ہے چچا، کشمالہ نے شرارتی لہجے میں ٹکڑا لگایا۔ عمر؟ لو بھلا دادو سے پوچھو ذرا چچا کی عمر۔ دادو کہیں گی آئے ہائے ابھی عمر ہی کیا ہے میرے بچے کی، گھبرو جوان ہے۔ لاریب جس انداز میں منیسا بیگم کی نقل اتار کر بولا تھا، بختیار حسن کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ویسے بھی مرد ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، کیوں چچا؟ لاریب نے اب ان کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ ہاں یہ بات تو 16 آنے درست کی ہے تم نے بھتیجے۔ بختیار حسن نے بھی بھتیجے کا ساتھ دیا تھا تو کشمالہ منہ بناتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ چلو آؤ میں ذرا تمہارے باپ کا دماغ درست کر دوں۔ تم لوگ کیا مجھے چچا کہنے لگے ہو؟ ان سب نے تو مجھے ننا کاکا ہی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ذرا مصنوعی غصے سے بولے تھے۔ لاریب کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ چلیں آ جائیں پھر، ہم دونوں چچا بھتیجا آپ کے بھائی کی خبر لیتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہم قدم ہوئے۔ میسا یار سنو نا، وہ ناراضگی جتاتی تیز گام بنی چلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ لالا رخ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ کیا ہے؟ وہ اچانک ٹھہری تھی۔ اوف میرے اللہ! اس کا سر یکدم اس کی پشت سے لگا تھا۔ لالا رخ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ اس نے دانت کھچکھچائے۔
یار ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے معصوم سی صورت بنائی تھی۔ تم نے منگنی کر لی اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ یار تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں میں، اسے جتاتے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مگر مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اچھا بولو، وہ ہنوز منہ بنائے کھڑی تھی۔ یار سب کچھ بہت جلدی میں اچانک سے ہوا تھا، ماما نے مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تو بھلا میں تمہیں کیسے اطلاع دیتی؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ اچھا پھر ایک شرط پر معاف کروں گی۔ وہ کیا؟ اس نے سوالیہ پوچھا۔ مجھے گول گپے کھلاؤ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بس اتنی سی بات، چلو آ جاؤ پھر۔ وہ مسکرا کر ہم قدم ہوئی تھی، جبکہ وہ جو میسا کی جانب قدم اٹھا رہے تھے الٹے قدموں واپس پلٹ گئے تھے۔ طوبہ جی، وہ جو روم میں سارا سامان سیٹ کرانے کے بعد اب مطمئن نظروں سے سب دیکھتی پلٹنے کو تھی کہ اپنے عین پیچھے کھڑے موسیٰ کو دیکھ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جی؟ ذرا گھبرا کر ارد گرد میں دیکھتے سوال کیا۔ موسیٰ اپنی بے ساختگی پر پل میں شرمندہ ہوتا کمرے کی دہلیز سے باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ کمرے میں خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ سوری، وہ مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے تھا، شاید پہلی بار، ہاں شاید یہ پہلی بار ہی تھا کہ موسیٰ نے کسی سے معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ آپ سب دیکھ لیجئے، میں نے آپ کا سارا سامان الماری میں سلیقے سے سیٹ کروا دیا ہے، اس نے نپے تلے لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے کروایا ہے تو یقیناً سب ٹھیک ہی ہوگا، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ طوبہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ سبز آنکھوں میں الگ سی کشش تھی۔ وہ نگاہوں کا رخ پھیر گئی۔ میں جاؤں؟ اس نے کترا کر نکلنا چاہا۔ جی؟ موسیٰ جو پہلے ہی فاصلے پر کھڑا تھا مزید راہ ہموار کرتا پیچھے کو ہو گیا تھا اور اس کی سندریاں ہوا کی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ معصوم، یہ دوسرا لفظ تھا جو اس کی حرکتوں پر ذہن میں کلبلایا تھا۔ یہ منظر ہے لطیف مینشن کے ہال کا، جہاں باروب شخصیت کے مالک قمر صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور باقی خاندان کے لوگ سر جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ ڈیڈی میری بات تو سنیں۔ یہ ابراہیم صاحب تھے جو اس عمر میں بھی باپ کے سامنے منہ کھولنے کی جرت نہیں کر سک رہے تھے۔ اتنے سالوں سے آپ کو ہی سن رہے ہیں برخوردار، مگر آپ کی حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں پورے زمانے میں رسوا کر رکھا ہے، وہ تنزیہ طور پر بولے تو انہوں نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ ان کی زوجہ نے پہلو بدلا تھا۔ پھر آپ بتا دیں اس بار ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو آپ جوان اولاد کے سامنے بے عزت کر رہے ہیں؟ انہوں نے باپ سے شکوہ کیا، جیسے آپ کو تو اپنی جوان اولاد کی بڑی پرواہ ہے، انہوں نے طنز کیا۔ ہوا کیا ہے ڈیڈی؟ آپ پہیلیاں ہی بجھاتے رہیں گے یا آپ کچھ بولیں گے بھی؟ اس بار امبرین بیگم تنک کر بولی تھی۔ آپ چپ رہیں امبرین، میں بابا صاحب سے بات کر رہا ہوں نا۔ باپ کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہوتی دیکھ انہوں نے تنبیہ کی، جبکہ ان کے باقی دو چھوٹے بھائی اور ان کی اولادیں ریلیکس انداز میں اس ساری کارروائی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ آپ کی لاڈلی کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ ابراہیم صاحب نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے ڈیڈی؟ مریم تو گھر ہی ہیں۔ آپ کی لاڈلی نشے میں پڑ گئی ہیں، سنا آپ نے؟ اور ہمیشہ کی طرح اب دونوں ماں باپ بے ہوش ہیں۔ جوان لڑکی کن لوگوں کی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ رات کو گھر میں گھسنا، لیٹ نائٹ پارٹی، سگریٹ نوشی، یہ طور طریقے ہوتے ہیں خاندانی لڑکیوں کے۔ اس بار وہ بلند آواز میں چنگھاڑے تھے۔ دونوں چچیوں نے حیرت کے اظہار کرتے لبوں پر ہاتھ دھر لیے تھے، جبکہ ان کی چھپی رستم اولاد بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں امبرین بابا جان؟ کہاں ہے مریم؟ آپ کہتی ہیں وہ لیٹ نائٹ دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈیز کرتی ہیں، یہ کون سی پڑھائیاں کر رہی ہے وہ؟ ابراہیم صاحب کا چہرہ خفت کے باعث سرخ پڑ گیا تھا،
جبکہ وہ بیوی کی جانب رخ پھیرتے بلند آواز میں دھاڑے تھے، وہ ابراہیم؟ ان کی آواز آپ ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا ابراہیم؟ ڈیڈی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اس بار انہوں نے تنک کا دفاع کیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ڈیڈی، کوئی بھی بات بلا مقصد نہیں کرتے۔ اپنی بیٹی کو بلواؤ، آج میں اپنی اولاد سے پوچھ ہی لیتا ہوں۔ کیا ساری زندگی رسوا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا میں نے ہی نہیں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں پوچھ لو، کیونکہ اولاد کے بگڑنے میں زیادہ ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے، خاص کر جب وہ لڑکی ہو۔ امبرین اب خاموش نہیں رہی تھی۔ آپ کا اپنے لاڈلے پوتے کے بارے میں کیا خیال ہے ڈیڈی، جسے آپ نے باپ کے ہوتے ہوئے پوری بزنس امپائر کا اکلوتا مالک بنا دیا ہے؟ اس کے کرتوت تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ میرا پوتا شراب نہیں پیتا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں ہے، نشے نہیں کرتا، کوئی ایسا ایپ نہیں ہے میرے پوتے میں جو میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ قمر صاحب کا لہجہ انتہا کا سر تھا۔ امبرین کے ساتھ باقی سب کو بھی چپی سی لگ گئی تھی، جو منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر اپنی بھڑاس نکال رہے تھے۔ اپنی بیوی کو سمجھا دو ابراہیم، ابھی میں زندہ ہوں اور جیسا میں چاہوں گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ بول کر مزید وہاں ٹھہرے نہیں تھے، بلکہ اپنی باقی تمام اولادوں پر ایک تیز نگاہ ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ موسیٰ یار یہاں چھت پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ ذیشان اسے ڈھونڈتا ہوا چھت پر آیا تھا۔ اس نے چونک کر اس سندریا پر سے نگاہیں پھیری تھی جو ذیشان نے بخوبی دیکھی تھی۔ طوبہ کی پرانی عادت ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی۔ اس نے گویا اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ خوفزدہ سا گدی سے ہلا کر رہ گیا۔ سبز آنکھیں اب شرمندہ سی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ کیا تمہیں طوبہ پسند ہے؟ وہ اس قدر اچانک بولا تھا کہ ایک پل کو موسیٰ حیران رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ کو خاموش دیکھ وہ سوالیہ گویا ہوا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ وہ خفت مٹانے کو بات بنا گیا۔ بتا نا یار، تو طوبہ کو پسند کرتا ہے؟ اس بار موسیٰ نے گہری سانس بھری تھی۔ صرف پسند نہیں کرتا، میں تمہاری بہن کو اپنی نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ ملائم مگر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ذیشان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ہائے غریب انسان، تو پھر تو میری بہن کو رکھے گا کہاں؟ اس بار وہ آنکھیں گھماتا ذرا شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ارے جناب، اس غریب انسان نے آپ کی بہن کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور بتائیں محترمہ کہاں رہنا پسند کریں گی؟ وہ آنکھ دبا کر ذو معنویت سے گویا ہوا تھا۔ ذیشان کا قہقہا بھی ساختہ تھا۔ طوبہ جو مگن تھی کبوتروں کے ساتھ مگن تھی، یکدم چونکی اور پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ انہیں کیا ہوا؟ موسیٰ اور ذیشان کو مسکرا کر گلے ملتے دیکھ وہ کندھے اچکاتی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی، جبکہ وہ چھت پر بنے چھجے کے نیچے کھڑے نہ جانے کیوں ٹھٹھے لگا رہے تھے۔ طوبہ بیٹے، وہ جو نارنجی رنگ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی، ماں کی پکار پر چونکی۔ یکدم چونک کر اٹھنے پر بل کھاتی ناگن سی زلفوں کی چوٹی پشت پر جا گری تھی۔ جی ممی، اس نے وہیں سے ہانک لگائی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی ڈائجسٹ ایک طرف کو رکھی۔ یہاں آئیں ذرا۔ کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھتے انہوں نے پاس بلایا۔ جی۔ وہ نزدیک گئی۔ بیٹا جی، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ کیسی بات؟ وہ متجسس ہوئی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھوپال سے آپ کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ طوبہ نے ذرا پریشانی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ پلیز ممی، ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ایک ہی گردان پر انہوں نے سر جھٹکا۔ خاموش، بات سنیں پہلے ہماری۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ابھی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر لائے گی۔ جی کہیں۔ وہ جیسے وہ مشکل راضی ہوئی۔
آپ کے بابا نے کہا ہے کہ ذیشان کی شادی میں ان کے دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور لگے ہاتھوں وہ بات پکی کر کے ہی لوٹیں گے۔ بالآخر انہوں نے دھماکہ کیا تھا۔ ممی، وہ شکوہ کو نہ ہوئی۔ کیا ممی؟ انہوں نے ذرا گھورا۔ اتنا بوجھ بن گئی ہوں میں آپ پر؟ اس نے ناراضگی جتائی تھی۔ اف، خاموش ہو جائیں طبع، ہر وقت بچوں جیسی ضد نہ کیا کریں۔ 20 برس کی ہو گئی ہیں آپ، اور لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ انہوں نے بیٹی کو صحیح سے لتاڑا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے نگاہیں جھکاتی لب چباتی خاموش رہی تھی۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بابا سے کسی قسم کی کوئی بکواس کرنی ہے آپ نے، ورنہ ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی تنبیہ پر وہ پاؤں پٹکتی اپنے پوشن سے نکل کر تایا لوگوں کی جانب نکل آئی تھی۔ موسیٰ، جو ذیشان کی تلاش میں گھر میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا، سامنے سے آتی طوبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ایک دم ٹھہرا۔ تائی اماں، وہ ذیشان کی ماں کو پکارتی ان کے پوشن میں آتی موسیٰ کی موجودگی کو یکسر فراموش کر گئی تھی۔ کیا ہو چندہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ خاندان کی اکلوتی پلس لاڈلی تھی۔ ممی اور ڈیڈی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، اس نے رو کر شکایت لگائی تھی۔ کیسا ظلم بچے؟ انہوں نے سوالیہ پوچھا۔ ممی ڈیڈی مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، اس نے روحان سے لہجے میں شکایت لگائی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کیوں بھائی؟ انہوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ میری شادی کر رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے مقابل کے سینے پر سر رکھا تھا۔ موسیٰ جستون کی آڑ میں کھڑا کان لگا کر باتیں سن رہا تھا۔ طوبہ کی بات سن ایک دم سکتے میں آ گیا تھا۔ ارے میری بچی، شادی تھوڑی کر رہے ہیں، ابھی صرف رشتے والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جبکہ موسیٰ کی تو مانو جان حلق میں اٹک گئی تھی، جبکہ اب وہ ان سے بھی ناراضگی جتا رہی تھی۔ ذیشان یار، کہاں ہے تو صبح سے؟ وہ غصے سے بولا تھا، جو نہ جانے صبح سے کہاں پردہ نشین ہوا بیٹھا تھا۔ یارا، آپ کی بھابھی جان کے ساتھ شاپنگ پر آیا ہوں۔ یہ گھر والے تو ظالم سماج بنے ہوئے ہیں، شادی ہماری ہے اور بری ان کی پسند کی جا رہی ہے۔ آپ ہی بتاؤ، کیا یہ زیادتی نہیں؟ وہ دہائیاں دیتے لہجے میں بولا تو موسیٰ نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ شرم نہیں آتی شادی سے پہلے بھابھی سے میل ملاقاتیں کرتے؟ موسیٰ کو بھی شرارت سی سوجھی تھی۔ شٹ اپ یار، اس نے منہ بنایا، جبکہ اس کی ہونے والی زوجہ مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ اوکے اوکے بائے، آپ کی بھابھی جان مجھے کچا چبا جائیں گی، اس نے مسکرا کر کہتے ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا، جبکہ موسیٰ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی، جسے اس نے بمشکل چھپایا تھا، مگر دل ابھی بھی بے چین تھا۔ جاری ہے۔ آپ کو پہلی قسط کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔